ٹرمپ نے ریاست ایریزونا سے بھی کامیابی حاصل کر لی. میں ڈکلائن آف ویسٹرن ڈیموکریسی دیکھ رہا ہوں جو کہ ہونا تھا اور وہ غلط تھا. کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے کیونکہ ایک وہ بیمار معاشرہ بن چکا ہے. باقی ایک بات طے ہے کہ ٹرمپ کے لیے کوئی بھی ملک اہم نہیں ہے سوائے امریکہ کی. ٹرمپ نے اپنی مہم میں یہ نعرہ لگا رکھا تھا کہ وہ وقت زیادہ تر غیر ملکی اشیاء پر 10% سے 20% تک ٹیرف لگائے گا اور اس کا وہ ارادہ رکھتا ہے, جبکہ چین سے درآمدات پر ٹیرف میں 60% تک اضافہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے. اور امریکی جو چینی پروڈکٹس خرید رہا ہے وہ کہاں پر جائے گا, کیونکہ ان کے متوازن آلٹرنیٹ آپ کے پاس کچھ نہیں. امریکی امداد میں کٹوتی بھی کر چکے ہیں. ان کی دوبارہ منتخب ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سختی دیکھنے کو مل سکتی ہے. ٹرمپ پاکستان کو چین کے خلاف کسی ممکنہ اتحاد میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کر سکتے. کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے یا نہیں؟ السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو. ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست ایریزونا سے بھی کامیابی حاصل کر لی ہے. اس طرح امریکی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی نے تمام سوئنگ سٹیٹ, تمام ریاستیں جیت لی. ٹرمپ اس وقت 312 الیکٹورل ووٹ حاصل کر چکے ہیں. اپنی جیت کا احساس ہونے کے بعد انہوں نے مختلف مواقع پر کچھ خطابات کیے. ان خطابات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کا دوسرا صدارتی دور کیسا ہوگا. ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی صدارت میں اشاریے دیے گئے تھے جن کی مدد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بار امریکہ کی قیادت کیسے کریں گے. ٹرمپ کی صدارت کا پہلا دور ان کی سب سے پہلے امریکہ یعنی امریکہ فرسٹ کی پالیسی کی وجہ سے جانا جاتا ہے, جس کے تحت انہوں نے داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر امریکہ کی مفادات کو ترجیح دی. ٹرمپ نے امیگریشن, تجارتی معاہدوں اور امریکی صنعتوں کی حمایت کے حوالے سے اپنے سخت فیصلے کیے اور ان کا یہ رویہ اب بھی جاری رہنے کی توقع ہے. ان کی کامیابی کے بعد بھی امریکہ کی امیگریشن پالیسی میں مزید سختی متوقع ہے. خاص طور پر میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے ان کے سابقہ وعدوں کو عملی شکل دی جا سکتی ہے. جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ رہا ہے کہ وہ ایک جارحانہ مزاج صدر کے طور پر میکسیکو کی دیوار ہو یا افغانستان پالیسی ہو, پاکستان کے ساتھ تعلق ہوں یا شمالی کوریا پہ پابندی لگانا, ایران کے ساتھ معاملات ہوں یا مشرقی وسطی کے تازہ ترین صورتحال, ہر لحاظ سے ان کی جارحانہ رویہ جہاں ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے وہاں ان کا رویہ عالمی پالیسی سازی میں ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے, جو کہ ایک قسم کی ایک شخص کو ڈکٹیٹر کہلوائے گا. لیکن یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں پھر یہ جمہوریت کے مخالف پیدا ہو جائے گی, جو کہ ویسٹرن طرز کی ڈیموکریسی ہے, یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ٹرمپ کے آنے سے ملٹی لیٹرلزم کا آغاز ہو جائے گا, یونیفیکیشن آف دا پاور کمزور ہو جائے گی, نیٹو کے ساتھ جو معاملہ آئے گا اس سے ان کی ہیجمنی اور طاقت کمزور ہو جائے گی. اسی طریقے سے غزہ کا میٹر وہ سالو نہیں کر پائیں گے, کمزور ہو جائیں گے. یوکرین کے اندر سے وہ اب فوجی امداد اور اسلحہ نہیں بھیجیں گے, کمزور ہو جائیں گے. اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے ٹرن لینے پڑیں گے. لیکن سب سے بڑی بات, جس جمہوریت کو امریکی مانتے ہیں جس کو ہم جمہوریت نہیں کہتے اور ہماری جمہوریت میں اس کی جگہ بھی نہیں ہے, وہ بات تو درست ہے لیکن امریکی اس کو جمہوریت نہیں مانیں گے. کچھ عرصے کے بعد کیا ریزلٹس آئیں گے, جس طریقے سے LGBTQ کا میٹر آ گیا جو کہ سوشل سطح کا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ بہت سے اور معاملات ہیں, marijuana ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈرگیز جو ہے وہ بہت تعداد بڑھ گئی ہے, کرمنالٹی بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے جتنے اس کا سدباب کرنے کے لیے کیا معاملات ہوں گے, بھائی جمہوریت تو پھر یہی ہے کہ وہ کھلے میں غزہ کی بات کرتے ہیں, کھلے میں LGBTQ کی بات کر رہے ہیں. سو اب اس طرز کے اوپر اسی طریقے سے تیسرا جو ہے درجہ, سینٹ کے بہت سارے لوگ انوالو ہیں ٹبیکو کے میٹر کے اندر, اسی طریقے سے ویب پر پابندی لگانا. تو جہاں پابندیاں آئے گی اور تعداد زیادہ ہوگی ان لوگوں کی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے, تو پھر آپ کی جمہوریت تو نہ ہوئی. سو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے اندر سے ایک جو مقصد میں آپ کے سامنے یا ایک ہائپوتھیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہ میں ڈکلائن آف ویسٹرن ڈیموکریسی دیکھ رہا ہوں, جو کہ ہونا تھا اور وہ غلط تھا. تو جس طرح کے مراسم وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ایک اور آئیڈینٹی کرائسس جو ادھر وہاں پہ بڑی تیزی سے آ رہا تھا, بات بالکل درست ہے ٹرمپ کی, لیکن کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے کیونکہ ایک وہ بیمار معاشرہ بن چکا ہے.
اس بیمار معاشرے کے اندر آئی ڈکلیئر مائی سیلف ایز ڈاگ، آئی ڈکلیئر مائی سیلف ایز کیٹ، یہ رویے جب وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں اور پیبرٹی کے ایشو جو ہے وہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ ڈرگز دے کر کے جو ہے وہ یعنی بلوغت کی عمر سے پہلے تو کوئی اپنی وہ میڈیسن بھی پرووائڈ ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی مرد کی طرف جانا چاہتا ہے کہ کوئی عورت کی طرف جانا چاہتا ہے اور کون سی وہ جنس لینا چاہتا ہے، یعنی نیچر کی سیدھی سیدھی مخالفت۔ ڈیموکریسی تو نہیں ہے، لیکن یہ سبجیکٹولی امریکن ڈیموکریسی کے اوپر سیدھا تماچا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنیز ماڈل آپ کو ایکسپٹ تو کرنا پڑ گیا۔ باقی ایک بات طے ہے کہ ٹرمپ کے لیے کوئی بھی ملک اہم نہیں ہے سوائے امریکہ کے، وہ وہی کچھ کریں گے جس میں انہیں امریکہ کے مفاد نظر آئے گا۔ اس لیے لگتا یہی ہے کہ ان کی پہلی ترجیح امیگریشن کا مسئلہ ہوگا۔ انتخابی مہم کے دوران بھی وہ یہ عزم ظاہر کرتے رہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کو نکالیں گے، اور صدارتی مکالمے میں بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ایک نامکمل منصوبہ امریکہ کی جنوبی سرحد کو سیل کرنا اور یہاں ایک سرحدی دیوار تعمیر کرنا، یہ منصوبہ ان کے منشور کا ایک اہم حصہ تھا۔ اس دیوار کی تعمیر کی فنڈنگ کے لیے انہیں کانگریس سے منظوری حاصل نہیں ہو سکی تھی، اس سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے اس منصوبے کے لیے فنڈنگ اور کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے لوگوں کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کے اپنے منصوبے کے لیے کانگریس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جن کے پاس ملک میں رہنے کی قانونی اجازت نہیں ہے۔ اندازوں کے مطابق 2022 میں امریکہ میں تقریباً 1.10 کروڑ غیر قانونی تارکین وطن تھے، جبکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ تارکین وطن کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ٹرمپ کے آنے سے ایک تو امریکہ میں پناہ لینے کا رجحان کم ہو گیا، اور دوسرا وہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔ لیکن ایسا کرنے سے امریکہ کی معیشت کے بعض شعبوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جن میں سے غیر قانونی تارکین وطن کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ بیرونی محاذ پر ان کی ترجیح چین ہے۔ اندازہ ہے کہ وہ چین کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، جو کہ ان کو بہت برا پڑے گا۔ لوور پروڈکشن کاسٹ نہیں ہو سکے گی، وہ ایلون ماسک کی باتوں میں آ جائیں گے۔ 7,000 کا گھر اگر بن رہا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ موٹر بائکس بھی بنائیں گے، ای کارز بھی بنائیں گے، اب وہ پروڈکشن اور لوور پروڈکشن کے اوپر کیسے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ کے اندر کیسے مقابلہ کریں گے، روزمرہ کی معاملات کے اوپر کیسے کریں گے، کیا پانی سے لے کے صابن سے لے کے ہر چیز جو چائنا کی استعمال ہوتی ہے، تو کیا آپ اس کے بھی کمپیریزن میں جائیں گے؟ سو آپ صرف اور صرف الیکٹرک وہیکلز اور گھروں کے مقابلے میں تو آ گئے، باقی معاملات کیسے چلائیں گے؟ تو چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات یعنی پارٹنرشپ میں آنا تھا، اگر وہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ سو آپ اپنا ماڈل ریوائیو کر رہے ہیں، آپ کا ڈیموکریٹک ماڈل نہیں ہے، آپ پھر اور رفٹ کی طرف جائیں گے، لیکن ڈیفینیٹ ٹریڈ رفٹ کی طرف تو جائیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ ہواوے کے لیے جو ٹریک ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد اس کے کاؤنٹر میں لیکن چائنا نے کبھی ایپل کو بین نہیں کیا۔ اس سے آپ دو ملکوں کی سمجھداری دیکھ لیں اور دو ملکوں کا ویژن دیکھ۔ ٹرمپ نے اپنی مہم میں یہ نعرہ لگا رکھا تھا کہ وہ وقت زیادہ تر غیر ملکی اشیاء پر 10% سے 20% تک ٹیرف لگائے گا، اور اس کا وہ ارادہ رکھتا ہے، جبکہ چین سے درآمدات میں ٹیرف میں 60% تک اضافہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس میں آپ کو عرض کروں کہ جو ٹرمپ ہے وہ بری طریقے سے یعنی تجارتی معاملے میں اپنا خسارہ کر بیٹھے گا، بہت نقصان اٹھائے گا۔ اس کے لیے اگر اس نے ریڈو نہ کیا تو وہ گڑبڑ میں جائے گا۔ سب سے ایک امپاسبل آئیڈیا جو اس نے سب سے پہلے یعنی فرسٹ 100 days میں سے فرسٹ آئیڈیا جس کو وہ سلیکٹ کر رہا ہے، ڈریو بیبی ڈریو، یعنی کہ وہ آئل میں وہ آئل ایکسپلوریشن کرنا چاہتا ہے امریکہ کے اندر، یعنی جہاں پر دنیا گرین ہو رہی ہے، گو گرین کی باتیں ہو رہی ہے، جس کو پر میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی لیٹ اس بی ڈارک بیفور وی گرین۔ بھائی ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں تو پہلے کوئلہ جلا لینے دو، ہمیں تو آئل استعمال کرنے دو، ہمیں پاور سیکٹر استعمال کرنے دو، ہمیں ہائیڈرو سے طاقت لے لینے دو۔ یہ جو گرین ہے اس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن مجھے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، میں مان لیتا ہوں الیکٹرک کار تم امریکہ کی چڑھائیوں پہ چڑھا کر دکھا دو، سو چنانچہ فرق ہے۔ لیکن وہ ایک ٹریڈیشنل بات ایک طرف تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا انہیں نہیں کہ اس طاقت کے جب آپ کے طاقتور وہیکلز چلیں گے
تو آئل اور ڈیزل کے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. سو ڈریو بیبی ڈریو. سو پوری دنیا کو کھڑی ہو جائے نا, کہے نا تو تم لوگ تو گرین کی بات کرتے تھے, وہ تو ڈریو بیبی ڈریو کر رہا. سو اب ایک الگ بات ہے, ایک الگ سینیریو ہے جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپاسبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اس کی فیزیبلٹی پری فیزیبلٹی نہیں بننی, نقصان ہے. اچھا, اب اپنی پہلی صدارتی مدت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی طریقوں اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کا الزام لگایا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ تمام جگہوں کے اوپر ٹریڈ اسپونیج. سو اف یو گوگل دیٹ ٹرم ٹریڈ اسپونیج, تو سب سے بڑا چائنا کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ ٹریڈ اسپونیج کا حصہ ہے, اور وہاں تک ان کے بائٹس تک آنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ برانڈز کو جو ہے اس کو چیک کیا جائے کہ یہ کون سی کوالٹی کے, اور اگر اس کا ریپلیکیشن آ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر کاپی رائٹ کے اوپر مارک کریں گے. سو یہ معاملہ ان کو کس حد تک لے جائے گا, کنزیومرزم کتنی کمزور ہو جائے گی, اور امریکی جو چینی پروڈکٹس خرید رہا ہے وہ کہاں پر جائے گا, کیونکہ ان کے متوازن آلٹرنیٹ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب بھی ٹرمپ یہی پالیسی لے کر چلیں گے. انہوں نے فلسطین میں جنگ ختم کرنے کی بات کی ہے, لیکن اس معاملے میں اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ ثالث بننے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن اصلاً ان کا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ہوگا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, عمومی اور مجموعی طور پہ وہ کسی صورت بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے گا, کیونکہ یا تو اس کا معاملہ اس طرف ہو کہ اسرائیل کو ڈائریکٹ سپورٹ کرنا پڑے گا, یا وہ غزہ کے اندر جاتا ہے تو جدھر سے جتوایا گیا ادھر سے پریشر بہت برا ہے, اور اس کے پیچھے اس وقت چرچ بھی ہے. سو جتنی اس وقت پالیسی خاص طور پہ اسقاط حمل اور LGBTQ اور یہ جو جنڈر چینج کا معاملہ چل رہا ہے, اور پیوبرٹی کی اور باقی معاملات سے پہلے کی ادویات والا معاملہ چل رہا ہے, اور ڈرگس کا معاملہ چل رہا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ میجورٹی آف دا امریکن ینگز جو ہیں, یا آپ کے جینزیز جو ہیں, جو آپ کے بچے لوگ ہیں, وہ آلریڈی اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو جمہوریت کے مقابلے میں ٹرمپ صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کتنی کامیاب ہوتی ہے؟ کیا وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ بن سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. لیکن دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ کو چائنا میں بتا دوں کہ کسی کی جرت نہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈرگس لے سکے, کسی کی جرت نہیں کہ یہ والے سارے آئیڈیاز یہاں پر ہو بھی سکے. اب اپنے دور میں صدارت میں وہ امریکی سفارتخانے یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے, پریشرائز ہو کر, جبکہ اس کا داماد جیرڈ کشنر بھی کٹر صہیونی یعنی یہودی ہے. اس طرح انہوں نے یہ بھی بار بار اعلان کیا کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم کرائیں گے. اب اس جنگ کے خاتمے کا تو کوئی اور طریقہ ممکن نظر نہیں آتا, لیکن شاید یوکرین کی امداد بند کرائیں, کیونکہ اپنی تقریروں میں وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ امریکیوں کا پیسہ کیوں وہاں خرچ ہو رہا ہے. ایک اور تبدیلی یورپ کے ساتھ تعلق میں سرد موری کی بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ نیٹو میں امریکہ کا پیسہ اور انسانی ذرائع زیادہ خرچ ہوتے ہیں, اور یورپ اس میں حصہ ڈالتا ہی نہیں. یوں وہ یورپ کو اپنا حصہ بڑھانے کا کہہ سکتے ہیں, نہیں تو پھر وہ بھی نیٹو کو توجہ نہیں دیں گے. ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد مشرق وسطی میں ایران کے حوالے سے ان کی سخت گیر پالیسی جاری رہ سکتی ہے. ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور اقتصادی پابندیاں اس وقت مشرقی وسطی میں کشیدگی کا باعث بنی ہیں. ان کی دوبارہ صدارت میں ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں, جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اب تک ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے؟ آف کورس انٹرنیشنل ہیجمنی کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بھی آپ کو سارے سینکشنز چھوڑنے پڑیں گے, جس سے مشرقی وسطی میں مزید تناؤ پیدا ہو سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ٹرمپ کی پچھلی صدارت میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا. وہ ایک طرف پاکستان کے افغانستان میں امن کے عمل میں معاونت کو سراہتے تھے, دوسری طرف دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے تھے. امریکی امداد میں کٹوتی بھی کر چکے ہیں. ان کی دوبارہ منتخب ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سختی دیکھنے کو مل سکتی ہے. اینڈ آئی کین سی کہ وہ کیونکہ اب اس کا ویژن ہیجمونک نہیں رہا, تو پاکستان کے افواج کو جو ایڈ ڈائریکٹ ملتی تھی وہ بھی نہیں ملے گی. امریکی پالیسی میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کی پیش نظر چین کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں. ٹریڈ بہتر ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے پاس ٹریڈ کو ڈیولپمنٹ کے لیے امریکہ کا ایک بہت بڑا گڑھ بن سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کے, چین کے اور رشیا کے اور باقی معاملات کے ساتھ یعنی بھارت ملا کر اس کی تھوڑی سرد موری, اور بھارت کے ساتھ بھی تھوڑی سرد موری ہے.
चुनाचे पाकिस्तान इसको गेन में लेकर आ सकता है और बहुत अच्छी सिचुएशन पैदा कर सकता है, लेकिन हमारी फौज की अमल दखल की वजह से ये मामला भी हमारे से जो है वो हाथ में नहीं आएगा। ट्रंप पाकिस्तान को चीन के खिलाफ किसी मुमकिन इत्तेहाद में शामिल करने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस मामले में मुहतात हिकमत अमली अपनाना होगी। एक सवाल जो इस वक्त संजीदा हलकों में जेर बहस है, क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे या नहीं? तो उसका जवाब यह है कि बिलाशुबा जुल्फी बुखारी का डोनाल्ड ट्रंप दामाद के साथ राब्ता है, वो इनके जरिए डोनाल्ड ट्रंप के कान में बात डाल सकते हैं। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी तारिकीन वतन ज्यादातर इमरान खान के हामी और ज्यादातर ने वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया। वो लोग भी अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ल्मे खलील ज़ाद भी उनकी टीम का आदमी है और इस तरीके से बहुत से लोग और भी जो है वो कर रहे हैं। और काफी खबर के मुताबिक बहुत से जो है वो करोड़ों रुपए की जो फंडिंग की गई लॉबियस्ट को और जिसको करनी थी वो आदमी वहां की मेन वजारत से ही चला गया, चुनाचे ये तो मामला बढ़ गया। अब यूं डोनाल्ड ट्रंप हस्ब आदत इससे मुतल्लिक एक आध ट्वीट भी कर सकते हैं और प्रेशर भी डाल सकते हैं। देखना है आने वाले मामलात के अंदर कि ट्रंप ने जो मेजर चेंज है जो कि इनवर्ड इकोनॉमी है और जो इनवर्ड पॉलिटी है उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उसका असर रसूख वैसा इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि जो तरीकाकार प्रेसिडेंट शी ने बहुत जमाने से 70 साल में उसको कंस्ट्रक्ट करके यहां पहुंचाया, यानी प्रेसिडेंट माओ से लेकर चेयरमैन माओ से लेकर आज प्रेसिडेंट शी तक कंसिस्टेंसी के साथ इस मॉडल को डेवलप किया गया। अमेरिका में तो ये अभी सिर्फ हवाई बातें कि क्या उसकी कौम उसका साथ देगी, ये इंकलाब होगा और ये इंकलाब बड़ा स्ट्रक्चर्ड इंकलाब होगा। इस स्ट्रक्चर्ड के साथ क्या अमेरिकी अवाम जो कि इजी मनी की तलाश में होती है, क्या वो चाइनीज कौम की तरह सख्त गिर और ऑटोमेशन के ऊपर और मजबूत मेहनत के साथ इस काम पर आ सकती है? देखना होगा।